نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سائمہ عبدالحمید ہے اور میری کلاس ترجمہ تفسیر قرآن اور رول نمبر ہے اکتوبر 2015 اور استاد محترم ہیں سر سمیع اللہ عزیز۔ آج کا میرا ٹاپک ہے اللہ کے صفاتی نام کا تعارف قرآن مجید کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان دین کے اصول میں سے ایک اصل ہے اور بندے کے جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ وہ اس کے اسماء الحسنی اور صفات علیہ کے ذریعے اس سے دعا اور مناجات کریں۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے مناسب ہے کہ انہیں سیکھیں اور ان کے معنی سمجھیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، تو ان ناموں سے اس کو پکارا کرو۔ اور حدیث شریف جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، تو جو شخص ان ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے ذریعے سوال کرتا ہوں جس سے تو نے خود کو موسوم کیا ہے یا اسے اپنی کسی مخلوق کو سکھایا ہے یا اپنے پاس کے علم غیب میں سے تو نے اس کو خاص کیا ہے۔ اور یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ اسماء الہیہ کی دو اقسام ہیں، نمبر 1 ذاتی اسماء اور نمبر 2 صفاتی اسماء۔ آج ہم اللہ کے صفاتی نام المقتدر کا تعارف قرآن مجید سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ المقتدر، اس کا لفظی مطلب ہے بڑی قدرت والا، کامل قدرت اور طاقت رکھنے والا۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی معاملے میں، نہ ہی اسے کسی کے کرنے پر کائنات کی کوئی چیز مجبور کر سکتی ہے۔ المقتدر کا معنی بڑی قدرت والا، اور یہ اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے معنی ہیں جو ہر چیز پر قادر ہو اور کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ المقتدر قرآن مجید میں 2 مقامات پر آیا ہے۔ چنانچہ سورہ انعام میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا أَوْ يَذِيقَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیات کو کس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ سمجھیں۔ اور سورہ قمر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے، کذبوا بآیاتنا کلھا فاخذناہم اخذ عزیز المقتدر۔ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا ایک غالب قدرت والے کی پکڑ۔ اللہ پاک قادر ہے اس اعتبار سے کہ وہ ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا فرماتا ہے اور وہ اس کے فیصلے کرتا ہے۔ اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کی طلب کردہ کوئی مخلوق فرار حاصل کر سکتی ہے۔ وہ ایسا قادر ہے اور اس کی قدرت ایسی کامل ہے کہ جب کسی چیز کو ایجاد کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ صرف کہتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ مقتدر ہے، یعنی اس کی قدرت تمام و مکمل ہے، جس کے لیے کوئی کام یا کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی، اقتدار حقیقی تیرا اے خدا، مقتدر تو ہے اور ماں سوا سب گدا، دم نہ مارے کوئی بادشاہ و گدا، تو جو چاہے بس وہی ہوگا فیصلہ۔ اللہ کریم ہم سب کو علم نافع سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے۔ جو سیکھا جو سکھایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔